قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی. ایک نور آیا اللہ کے پاس سے اور روشن کتاب آئی. نور سے کیا مراد ہے، روشن کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ روشن کتاب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کا کلام قرآن ہے جو بالکل روشن ہے، واضح ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں بندوں کے لیے روشنی ہی روشنی ہے. اور دوسرا فرمایا، پہلے فرمایا کہ نور آیا روشن کتاب آئی. تو نور آنے سے مراد کیا چیز ہے؟ تو اس پر حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر نور سے مراد صاحب قرآن مراد ہے. نور سے مراد اللہ کے پیارے رسول کی ذات بابرکت ہے. فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب آئی. اور یاد رکھ لے، جیسے قرآن کی آیت میں پہلے نور کا ذکر ہے، بعد میں روشن کتاب کا ذکر ہے، ٹھیک اللہ پاک نے ایسا ہی کیا کہ پہلے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، بعد میں قرآن کو نازل کیا. قرآن کی آیت کی ترتیب بھی بتلا رہی ہے کہ پہلے دنیا میں صاحب قرآن تشریف لائے، بعد میں قرآن تشریف لایا. تو فرمایا یہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو نور کہہ کر یاد فرمایا ہے، اور نور کے ساتھ اللہ نے حضور کے آنے کا ذکر فرمایا. اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتلاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب نور فرمایا تو اس نور کی یہ شان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس شان کی نورانیت رکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ حضور جب کبھی سورج کی روشنی میں چلتے یا چاند کی چاندنی میں چلتے، سورج کی روشنی بھی نور رکھتی ہے، چاند کی چاندنی بھی نور رکھتی ہے. جب حضور سورج کی روشنی میں اور چاند کی چاندنی میں چلتے تو پیارے نبی کے جسم مبارک کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. اور یہ سایے کا زمین پر نہ پڑنا یہ نور ہونے کی وجہ سے ہوا کرتا. عام انسان آپ اور ہم، چاہے سورج کی روشنی ہو، چاند کی چاندنی ہو، یا ہمارے پاس ہی جو مصنوعی لائٹنگیں ہو، ہم جب چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو ہمارے جسم کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم مادی جسم ہے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کے جسم مبارک کو ایسی شان کے ساتھ بنایا تھا کہ پیارے نبی کو شان بشریت بھی عطا فرمائی، شان نورانیت بھی اللہ نے عطا فرمایا. اسی لیے پیارے نبی کا جسم مبارک کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نورانیت کے ساتھ دنیا میں بھیجا. اور یہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات بابرکت سے نور کا جو رشتہ تھا، حضرت محدث دکن فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عشاء کی نماز دو صحابہ کرام نے ادا فرمائی. یوں تو جماعت صحابہ نے عشاء کی نماز پڑھی، لیکن دو صحابہ کا ذکر حدیث پاک میں، وہ بھی صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے. دو صحابہ کرام عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کو جانا چاہتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ جس وقت وہ صحابہ کرام اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت آسمان پر ابر آلود آسمان تھا، جس کی وجہ سے پورا اندھیرا چھا گیا تھا. رات کا وقت ہے،
ایک تو چاند کی چاندنی کی روشنی ہوتی ہے، وہاں سے انسان گزرتا ہے، لیکن اگر آسمان پر ابر ہو تو وہ روشنی بھی نظر نہیں آتی۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہے، کلمات ہے کہ وہ رات اندھیری رات تھی اور ابر آلود رات تھی، اور وہ صحابہ کرام کو اپنے گھر جانا تھا، اور وہ دور آج کے دور کی طرح لیٹنگیں کمکمے لگے ہوئے نہیں تھے۔ اس دور میں جب انہیں رات اپنے گھر جانا ہے تو وہ فکر میں تھے کہ ہم کیسے جائیں اندھیرے میں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ نے شان نورانیت کے ساتھ حضور کو بھیجا ہے، پیارے نبی نے ایک کھجور کی درخت کی لکڑی اپنے صحابہ کرام دونوں صحابہ کو ایک لکڑی عطا فرمایا۔ جیسے ہی حضور کا دست مبارک لگا کر پیارے نبی نے وہ لکڑی صحابہ کرام کے ہاتھ کو دیا، حدیث پاک میں آتا ہے اس لکڑی کے اندر سے نور اور روشنی پھیلنے لگ گئی۔ لکڑی کے اندر سے، اس چھڑی کے اندر سے نور نکلنے لگا، روشنی نکلنے لگی، اور وہ دونوں صحابہ کرام اس لکڑی کو کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرنے لگے، گزرنے لگے، آگے بڑھے، راستہ طے فرمایا، اور جہاں پر پہنچنے کے بعد اب دونوں صحابہ کو اپنے اپنے راستے سے گھر کو جانا، گھر کے قریب تک تو چلے گئے، جب دونوں کو اپنے اپنے راستے سے الگ الگ جانا تھا، دونوں نے سوچا کہ کیا کرے، ایک لکڑی ایک لے کر چلے جائیں گے تو دوسرے کو اندھیرا ملے گا، دوسرے صحابی لے جائیں گے تو پہلے صحابی کو اندھیرا ہوگا، اور نبی کے صحابہ ہیں وہ ایک دوسرے پر اپنی فکر نہیں کرتے، وہ خود سے بڑھ کر اپنے بھائی کی فکر کرتے، خود سے بڑھ کر اپنے ساتھی کی فکر کرتے ہیں۔ یہ حضور کی بارگاہ کے رہنے والے صحابہ کرام ہیں، ان کا عقیدہ بھی مضبوط ہے اور ان کا عمل بھی مضبوط ہے، دنیا میں کوئی نہ ان کے عقیدے کی برابری کر سکتا ہے، نہ ان صحابہ کرام کے عمل کی برابری کر سکتا ہے۔ تو دونوں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیارے نبی کے دست مبارک سے لگی ہوئی لکڑی ہے، حضور کے ہاتھ میں لگی، اور یہ جو لکڑی کے اندر جو تاثیر پیدا ہوئی، لکڑی کا کام روشنی دینا نہیں ہے، لکڑی کا کام نور دینا نہیں ہے، لکڑی کا کام پکوان کے لیے، جلانے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حضور کے دست مبارک میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ پیارے نبی جس مرضی کے لیے، جس کام کے لیے لکڑی کو استعمال کرتے تو وہ کام کے لیے وہ چیز بن جایا کرتی۔ کبھی سرکار کا دست مبارک جنگ کے موقع پر ایک صحابی کو سرکار نے لکڑی عطا فرمایا تو وہ لکڑی جا کر تلوار بن گئی، تلوار بن گئی، اور وہ اسی سے دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ اللہ نے حضور کے دست مبارک میں یہ تاثیر دی، اور کیوں تاثیر نہ ہو، حضور کے دست مبارک کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان صحابہ کرام کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، حالانکہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اللہ نے نبی کے دست مبارک کو کہا یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، اس دست مبارک کے فیضان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے ان صحابہ کرام نے سوچا کہ ابھی ہمیں راستے سے گزرنا ہے، کیا کریں گے؟ تو ایک صحابی نے ایک دوسری لکڑی کو نکالا اپنے پاس سے، اس لکڑی کو سرکار نے مس نہیں کیا تھا، دوسری لکڑی کو انہوں نے کیا کیا کہ حضور جو لکڑی دیے تھے اس لکڑی سے انہوں نے اس کو لگا دیا۔ جیسے ہی سرکار کی دست مبارک سے لگی ہوئی کھجور کی لکڑی کو وہ صحابی کی لکڑی لگ گئی، اس لکڑی کے اندر بھی اللہ نے نور کو پیدا فرما دیا۔ دیکھیں آپ، رسول پاک کے صحابہ ہیں،
ان کا ایمان کتنا بلند ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ حضور کے دست مبارک سے لگی ہوئی لکڑی ہے، اس کے اندر اللہ نے نور پیدا کیا ہے، تو یہ لکڑی عام لکڑیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی ہم نور حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور کے دست مبارک سے لگی ہوئی لکڑی کو یہ تو سرکار کا دست مبارک نے روشن کیا، اب اس لکڑی میں یہ تاثیر ہو گئی کہ وہ دوسری لکڑیوں کو روشن کر رہی ہے۔ چنانچہ جب دوسرے صحابی نے جب اسے اپنی لکڑی لگوا دی تو اس لکڑی کے اندر بھی نور پیدا ہو گیا، تو دونوں صحابہ ان لکڑیوں اور ان کھجور کی لکڑیوں کے ذریعے، اس کے نور کے ذریعے وہ اپنے اپنے گھر کو پہنچ گئے۔ تو حضرت محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو ایسی نورانی شان عطا فرمائی تھی کہ حضور کا جسم مبارک بھی نور والا جسم تھا، اور پیارے نبی چاہتے تو دوسروں کو بھی روشنی عطا فرما دیا کرتے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانیت، حضور کے نور ہونے کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کبھی مسکراتے، تبسم فرماتے تو حضور کے دندان مبارک سے نور کی شعاعیں نکلا کرتی، نور کی روشنی نکلا کرتی۔